ماشاء اللہ لا ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقان الحمید وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير بلند الصلوات دوستوں بزرگ نظام الہی دے عنوان نال سلسلے گفتگو یقیناً میرے دوستاں دے اذہان عالی وچ موجود ہے کہ اسی کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے زندگی چ آسانی واسطے اللہ دے نظام نو سمجھ لیا جائے اور جڑا بندہ اللہ دے نظام تے اکتفا کرتا ہے وہ دے واسطے اتھے بھی پکا ہے اور اتھے بھی پکا ہے کوشش تے آسانی دی ہے نا جو بندہ جستجو کرتا ہے جستجو کیتی جاتی ہے تاکہ زندگی چ آسانی پیدا ہو اور یہ مسلم ایک حقیقت ہے کہ آسانی صرف او دے نظام دے اتباع ہے پریشانیاں مک سکتی ہیں صرف ایک شکل ہے کہ بندہ او دے نظام کو سمجھے اور او دی پیروی کرے انہیں جتنا نظام بنایا وہ انسان دی آسانی واسطے بنایا اور خوبصورت سسٹم ہے چیز خوبصورت نظام یقیناً میرے کل دے آخری لفظ میرے عزیزاں دے ذہن وچ موجود نے کہ اسی جدو دنیا تے آئے ہیں تے اسی جاہل ہیں ماں دا نہیں پتا باپ دا نہیں پتا سارے رشتے حالانکہ لے کے آئے ہیں اور انہیں اختیاری شکل بھی نہیں یعنی بندے دے واسطے تے ہے ہی نہیں کہ میں فلانے کو اپنی ماں بنا لا یا فلان کو اپنا باپ بنا لا یا پھپھی یا چاچا یا دادی دادا یہ سارے رشتے وہ نظام ہے جی وہ عطا کرتا ہے میں عرض پہ کرتا سا کہ اسی رشتیاں نہ لاؤنے شکلہ نے دو ایک کے نظام تے چلنا ہے اسی اوہاں جنہ او دے نظام نو مننا ہے اور او دے تے چلنا ہے کچھ نظام او دا ایسا ہے کہ بے عیب نظام ہے جی یہ تو نے اپنے دشمن نو خطاب کر کے فرمایا نا کہ تسی چارہ کرو کوشش کرو تسی جستجو کرو تسی ویکھو ہر باری تہاڈیاں نظراں مایوس واپس آؤ گیاں لیکن تانوں اللہ دے نظام چ عیب نظر نہیں آئے گا ایسا بے عیب نظام ہے دشمن نو چیلنج کیتا مالک نے میں عرض کرتا سا کہ اسی وہ لوگ ہیں جڑے جاہل آئے ہیں نا واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا اے جڑے اسی جاہل دنیا تے آئے ہیں نا کہ ماں دے رشتے تک دا سانو پتہ نہیں سی باپ دے رشتے تک تو اسی نابلد سا اسی ہور اللہ نے اپنے نظام جتے ذریعے نظام پہنچانا ہے نا وہ دی تخلیق کی وکھری رکھی ہے اے جو دے نظام دی خوبصورتی فرمایا کہ میرا محمد آخری لفظ نے جی وما محمد اللہ رسول کہ کچھ نہیں ہے سوائے رسول کے
یہ مطلب ہے مصطفیٰ نہ کسی بابے دی نظر نال ویکھنا ہے، نہ کسی سسر دی نظر نال ویکھنا ہے، نہ کسی داماد دی نظر نال ویکھنا ہے۔ کوئی منصب ہے کہ اللہ دے رسول نے بندوبست نجیو دا نظام نو پہنچان دا، اور اس کریم اللہ نے خوبصورت سسٹم بنایا ہے۔ ایک نظام والی آیت میں لگا پڑھن، آخری میرے لفظ کل دی گفتگو دے جناب تک پہنچ گئے نے، میں تھوڑا خلاصہ بیان کر دیتا ہے، اسے ذہن چ رکھو گے۔ وہ مالک فرماندہ کی اپنے نظام وچ، فرمایا رب المشرق والمغرب لا الہ الا فاتخذہ وکیلا۔ اس رسول نو جڑا صرف رسول ہے، جڑا کچھ نہیں سوائے رسول دے، انہوں خطاب کر کے فرمایا میرا نبی یاد رکھنا میں مشرق و مغرب دا رب ہاں، رب المشرق والمغرب لا الہ الا، کوئی لائق عبادت نہیں سوائے اللہ دے، فاتخذہ وکیلا، میرا نبی تساں انتظام جیو دا قانون ہے دا، فاتخذہ وکیلا، تساں کسے نو اپنا وکیل نہیں بنانا سوائے میں اللہ دے۔ وکیل آکھیا جاندہ ہے کار ساز نو، وکیل آکھیا جاندہ ہے مددگار نو، تساں کسے نو اپنا وکیل نہیں بنانا سوائے اللہ دے۔ نظام نہ سمجھنا قرآن ہے، یہ اخبار نہیں، یہ ایک ایک لفظ قیمتی ہے، اور ایک ایک لفظ چے حکمت ہے، حکمت دے سمندر نے قرآن دی ایک ایک سطر چے، ایک ایک حرف چے فرمایا فاتخذہ وکیلا۔ ایک کنوں میسیج دیتا ہے انہوں جڑا کچھ نہیں سوائے رسول دے، تے پھر میں نہیں پتا کیڑا بندہ میں دیشہ دے لفظہ نہ بول پائے گا، اور کدے سر تو میرے لفظ گزر کے آج دی گفتگو وچ نظام الہی نو بیان کر دیا۔ قرآن دی آیت کھلم کھلی تلاوت کی تھی، فرمایا کہ میرا نبی تساں صرف مینوں وکیل کرنا ہے، اور کسے نو وکیل نہیں کرنا، رکھنا مولویاں نے سر تے قرآن ہے، کیونکہ نظام الہی تو نہ بلد نے مولوی قرآن سر تے رکھ کے پوچھ کہ اپنا نکاح اپنا دیا مصطفیٰ نے وکیل کی نو کیتا ہے، بولا جی نو سمجھ آ جائے، تو حضرت ابو طالب دا کلمہ پہ لبنا ہے، ابو طالب نو وکیل کرنا ہی اللہ نو وکیل کرنا ہے۔ ایجے نظام قدرت، ایجے نظام الہی، بندے حضرت ابو طالب دا کلمہ لبدے نے پہ، جبکہ او دے نظام وچ ابو طالب نو وکیل کرنا ہی اللہ نو وکیل کرنا ہے۔ گل او دے نال پہ کردے جڑا کچھ نہیں سوائے رسول دے۔ میرے عزیز دوستو پھر فرمایا کھلے کھلے لفظاں انہیں جیڑا نظام پڑھایا نا، بس اس گل تے خوش ہو جاؤ، مطمئن ہو جاؤ، تسلی کر جاؤ کہ جیڑا نظام انہیں بڑھایا نا، انہیں نہ کل کوئی عیب سی نہ اج کوئی عیب ہے، انہیں وچ ہی بقائے انسان دی، انہیں وچ ہی نجات انسان دی۔ اگلا نظام سننا، انہیں دسیا جی اپنے نظام وچ فرمایا یا توڑے نہ خطاب کیتا جی، تمام مومنین نہ خطاب کیتا، فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان ومن یتولہم منکم فاولئک هم الظالمون۔ سورہ مبارکہ توبہ جو دا نظام سمجھنا، فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان، لا تتخذوا، مت بناؤ، اولیاء، آج پھر سننا، لا تتخذوا آباءکم، مت بناؤ اپنے باپ دادا کو، و اخوانکم، اور اپنے بھائیوں کو، کی نہ بناؤ، اولیاء،
پروردگار ایک ایسا نظام پہ دسنا ہے جے ماں پیو ولی نہیں، جے بہن بھرا ولی نہیں تو پھر ولی کون ہے؟ ولی تو مراد دوست، ولی تو مراد سرپرست، ولی تو مراد جہدے نال بندہ محبت کرنا نہ ہوئے، وارث۔ پروردگار جی اے ساڑے وارث نہیں، اے ساڑے دوست نہیں، تو پھر کون دوست نے؟ ماں پیو نو ولی نہ بناؤ، باپ دادے نو ولی نہ بناؤ، بھرا نو ولی نہ بناؤ۔ فرمایا میں سارے دی گل نہیں پہ کرتا، دا نظام ویکھنا جی۔ فرمایا میں سارے دی گل نہیں پہ کرتا، انستحب الکفر علی الایمان، اس باپ اور دادا اور بھائی کو بھی ولی نہ بناؤ۔ انستحب الکفر علی الایمان، جو تمہارا باپ دادا اور بھائی ایمان کے مقابلے میں کفر پر ہو، وہ پاہمیں تو اڈا دادا نظام ہے جی، پاہمیں تو اڈا دادا ہے انہوں ولی نہ بڑھاؤ، پاہمیں پیو ہے انہوں ولی نہ بڑھاؤ، پاہمیں برا ہے انہوں ولی نہ بڑھاؤ۔ کنوں؟ جیڑا ایمان دے مقابلے چ کفر دے وے۔ مولوی صاحبان آیتاں ذہن چ نہیں ہوندیاں، ایک قرآن ڈائجسٹ نہیں، قرآن تے اللہ دا نظام بیان کرتا ہے، قرآن تے اللہ دے سسٹم نو بیان کرتا ہے۔ اللہ دا نظام ہے وے کہ اگر باپ بھی ایمان دے مقابلے چ کفر دے ہوئے انہوں اپنا دوست نہ بڑھاؤ، اگر برا بھی ایمان دے مقابلے چ کفر دے ہوئے انہوں اپنا دوست نہ بڑھاؤ۔ سکا برا ہوئے، پیو ہوئے، دادا ہوئے، اگر ایمان دے مقابلے چ کفر دے او دا نظام ہے کہ انہوں دوست، قرآن چ اللہ دا نظام ہے دستا ہے کہ انہوں دوست نہ بڑھاؤ۔ رکھنا مولویاں دے سر تے قرآن، تے قرآن سر تے رکھ کے پوچھ سرکار مصطفیٰ نے 43 سال اپنا دوست کنوں رکھیا ہے؟ بولنا جنہوں سمجھ آ جائے، اپنا سرپرست کنوں رکھیا ہے؟ جنہوں قرآن مولوی نے سر دے ہویا تو پھر مولوی دسے گا کہ مصطفیٰ نے 43 سال اپنے سرپرست دا نام ابو طالب دسے ہے، 43 سال اپنے دوست دا نام ابو طالب دسے ہے۔ پھر مولوی میرے ابو طالب دا کلمہ نہ لگ، مصطفیٰ دی پیروی کر۔ مصطفیٰ نے دسے ہے کہ میرا چاچا صرف صاحب ایمان نہیں بلکہ مرشد اسلام ہے۔ انہیں نظام کو سمجھو، انہیں نظام بڑھایا کہ پاہمیں توڑا پیو دادا بھی کفر دے ہوئے انہوں اپنا دوست نہ بڑھاؤ۔ وہ توڑا دوست ہو نہیں سکتا جڑا اللہ دے نظام کا دشمن ہے، وہ توڑا دوست کی نہیں ہو سکتا۔ یا تسی کہ اللہ والے ہو، جڑا اللہ دے نظام کا دشمن توڑا دوست نہیں ہو سکتا۔ وہ ظاہری رواداری ہو سکتی ہے، امن دی فضا کو قائم رکھن واسطے خاموشی اختیار کی جا سکتی ہے، لیکن دوستی نہیں ممکن، کیونکہ وہ نظام چ اسلام تے کفر دی کوئی دوستی نہیں۔ ایک اور گل ہے جی، ساڑی انہیں گل اور سنائی ہے، وہ جنہیں ذریعے اپنا نظام پہنچا ہے نا انہاں دی گل اور سناتا ہے۔ جدو ساڑی سنائی سنا ادو سانو دسیا ان الانسان ان خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج، ان خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج۔ وہ نظام ویکھنا جی، اس ساڑی جدو گل سنائی سو تے دسیا سو کہ میں تانوں ایک گندے قطرے نال نجس قطرے نال قرآن ہے جی، وہ نظام ویکھنا، تانوں میں ایک نجس قطرے نال پیدا کیتا ہے۔ اس ساڑی گل سنائی سو اسی چاول ایویں
وہ بڑے ہو کے بندہ بھول جائے وہ نظام نو تے وہ بکری گل ہے وگرنہ ساری جڑی حقیقت ہے نا حقیقت وہ نجاست نال پیدا ہوئے ہیں دسیا وہ سسٹم پورا قرآن چلا نے پورا سسٹم دسیا ہے کہ وہ قطرے کو پھر میں لوتھڑا بنایا خون دا پھر انہوں میں ہڈیاں دتیاں پھر وہ دے اتے میں ماس دیتا وہ دی گروتھ کی تھی لیکن جنہوں میرا موضوع یاد ہے لطف لے گا انہاں لفظاں دا لیکن انہیں نظام ایسا بنایا ہے کہ ماں دے پیٹ چ سانوں ہے سارا واقعہ سناندا کہ پہ قرآن چلا اے جدوں اسی اس دنیا چ جنوں مادر شکم آکھیا جاندا ہے اس دنیا چ نا سانوں آندا میں پہلا خون بنایا پہلا ایک قطرہ سو تسی گندا جا نجس یا قطرہ نظام ہے نا جیودا جنوں میرا موضوع ذہن چ پھر آندا میں خون دا لوتھڑا جا بنایا ایتھے دسیا سو اپنے نظام والی کتاب چ دسیا سو ساری گل لکھی پھر آندا میں ہڈیاں دتیاں ہڈیاں پھر انہوں نے اتنے ماس دیتا اتنے میں لنگر دینا لنگر اتنے جڑی خوراک ہے نا ساری وہ خون ہے اتنے روٹی نہیں کھانے سے تو نہ اتنے بندہ آکے اور میں اٹھ کے چاہ پی لا کوئی نہیں اتنے خون ساری خوراک ہے جنہوں میرا موضوع یاد ہے نا نظام الہی وہ لطف لے گئے نا لفظاں دا وہ دا نظام بے عیب ہے وہ دا نظام لا رہے ہے ایتھے سانو آکھیا سو حرام نہ کھایا جے نجس نہ کھایا جے پلیت نہ کھایا جے میں قرآن ہاتھ چ لے کے تو دسن لگا جڑی دنیا چ میں رہنا نا جی اتھے گھروں نکل جائیے نا تے 2 دن بعد بھی واپس آئیے نا تے گھر آ کے روٹی کھانی کیونکہ وہ نظام دا پتہ ہے تے ڈر لگتا ہے اب پاکستانی ہوتے سور بیچتے نہیں ہے پاکستانی ہوتے سور بیچتے ہیں میں تے کنوں آکھیا مرے جی اتھے ہی آ کے بیچنا سیا تے اتھے ہی پیا بیچ جی حرام ہی کھانا ہے تے پھر اینا پیدا کرن دی کیڑی لوڑ شراب بیچتے ہیں سور بیچتے ہیں کیونکہ سور تو بغیر ڈونر والا کام ہوتا نہیں کباب شباب والا بلکہ منو بڑی تکلیف ہوئی ظاہر جاندے سا دور شہر ہفتے بعد جائیدہ سی تو میں پوچھیا پہلا انہوں بقاعدہ لالے مجھ سے نہ سی نوجوان وہ کیوں کرتا سی پہ کیونکہ وہ دے نظام تو نہ بھل دے اور میں نے پوچھیا تسلی نال اور میں کہ یار اسیاں بڑے دیندار وہ دے نظام تے فالور اسی وہ دے نظام نو فالو کر کے زندگی گزارن دے آتی ہیں تے میاں کو پلیت کام تے نہیں کرتا یعنی سور دا گوشت نہیں بیچدا وہ کہنے لگا توبہ کرو باجی کی کر دیو بے اینی دور آ کے اساں یہی کام کرنا سی وہ اساں کچھ 6 مہینے وہ دے تسلی ہو گئی جی تسلی ہو گئی دردی گل دا سامنے نہیں نہ پتا وہ 6 مہینے بعد اسی اتنے بہ کے تو کھاندے سن پہ انہوں پنینی آتے ہیں برگر جائے جڑا تسی اتنے برگر جائے نہیں آختے یا شوارما آختے ہو انہوں اتنے ڈالیاں چاہتے ہیں پنینی وہ اسی کھاندے سن پہ 2 بھرا بیٹھے سن کھاندے سن پہ ایک گوری آ گئی انہیں آ کے تے انہوں پوچھا وہ دکاندار کہ میالے دا پیزا چاہیے میالے ڈالیاں چاہتے ہیں سور نو اس آکھیا سور دے پیزا مل جائے گا ان کو ایک باری سال بیکھے تے ایک باری گاہ کل بیکھے جڑی گاہ آ گئی سی سور دے پیزے آلی اور ظاہر سانو تو انہوں اور گل دسی سی ایتھے گاہ آیا پیا سی انہوں نے ساڈے کول ہونا شرمندہ سی بڑا وہ نیڑے ہو کے نا تنوں آندا کنے چاہیے بس نتا لے تاں آیا جے پاکستان میں عورت پڑھے اور بس انہیں اتنی کو گل کی تھی وہ قسم والی گل جائے قرآن میرے سامنے میں نال باسکٹ پئی سی انہوں آنے نے بدونا اٹالیاں جنہوں آنے نے بدونا اور باسکٹ پئی سی اور جو سب کھاتا سی نا
سور نہیں سی لیکن ایک بندہ جڑا سور نو ہاتھ لانا پیا پلیت ہے وہ دی دکان پلیت وہ دا مال پلیت ہر شے پلیت وہ پلیتی ہے انہیں نظام جو بنایا یار انہوں فالو کر جڑا وہ دے نظام تو نوال دیو تے پلیت ہے گال نہیں سمجھ آ رہی وہ سارا کچھ جناب اسا الٹیا وہ سنڈیا اتھے ہاتھ شاتھ پرا باہر جا کے دھوتے کیوں کو دیتے ٹوٹی بھی پلیت سی نکلے کیونکہ نظام او دا جڑا بڑھایا نا انہیں او دی پیروی دا نا حق کے سانو منع کیتا ہے انہیں کہ تساں کتا نجس ہے نجاسات نے جانورہ جو ہے دو ہی جانور نجس نے بس باقی جانور نجس نہیں حال پتہ حرام جانورہ نا فضلہ نجس ہے یعنی نجاسات باب جو تسی بڑھ دیتے جانور دو ہی نجس نے کتا نجس ہے اور سور نجس ہے اور اینا نل پلید ہوئی چیز نو پاک کرنے دا طریقہ بھی ہو رہے عام طریقہ نہیں یعنی کم از کم جو کتا کسی نو نجس کرے تو مٹی مار کے نو پاک کرو چیز نو پاک کرنا ہے نا تو مٹی مار کے اللہ پاک فرما دے نے پاک کرو اور کیونکہ انہیں چیز جراثیم ایسے نے جڑے مٹی مارن تو بغیر ختم نہیں ہوتے اچھا پروردگار نے سانو منع فرمایا ہے کہ نجاست نہ کھاؤ منع فرمایا ہے کہ حرام نہ کھاؤ خون نجس ہے مالک نے جدو پیٹ چ سانو پالے ہے نا او دا نظام ہی پیا ہے یار میں کنا لفظاں نال پروردگارا تیرے نظام دی تعریف کراں میرا اللہ میں کنا لفظاں نال تیرے خوبصورت نظام دی تعریف کراں انہیں 9 مہینے منو اس دنیا چ رکھ کے جتھے میں روٹی نہیں سکھانا میری غذا نجسی خون اور قرآن دی قسم ہے انہیں منو منہ چوں نہیں کھوایا وہ ایک ناف رکھی تاکہ منہ چوں کل کو بندہ جا کے نہ آکھے کہ پروردگارا جنہوں تیرے ذمہ سا تے تو نجاست تے حرام منہ چوں کھواندہ رہے ہیں جنہیں تینوں اوتھے محفوظ رکھے ہے نا رکھ کے محفوظ تے پھر تینوں دسیا سو اے سسٹم میں پاک بنایا ہے اے تو پاک کھانا ہے اے تو حلال کھانا ہے اے تو نجس نہیں کھانا اچھا وہ دا نظام ہی پہ آیا بے نجی اے نظام سن رہا نجی جنہیں ذہن چ میرا موضوع ہے اچھا سانو کیویں پیدا کیتا اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ اللہ فرماتا کہ میں تو انہوں نجس قطرے نال پیدا کیتا لیکن جنہ دے ذریعے انہیں نظام پہنچانا ہے نا جنہ دے ذریعے انہیں اپنا نظام پہنچانا ہے انہوں نجاست نال پیدا نہیں کرتا اللہ اے کوئی ایسا مولوی جڑا مہدی شاہ دے لفظاں دا جواب دے کہ اگر نظام پہنچان والے ساڈے جیسے ہوندے تے وہ بھی نجاست نال پیدا ہوندے تے جے مولوی آندے نا وہ بھی انج ہی ہوندے نے تے پھر دساں جناب عیسیٰ کیویں آئے نے جناب عیسیٰ کیڑے نطفے نال آئے نے کیڑے قطرے نال آئے نے ایدہ مطلب ہے وہ دا نظام ایسا ہے کہ جدے ذریعے انہیں نظام پہنچانا ہے وہ دی تخلیق ہی ہو رہے انہیں تے بحث کرنی فضول ہے اجڑے علماء یا ذاکرین اس موضوع تے بحث کر دے نا کہ انہیاں وہ ہستیاں کیویں دنیا تے آؤندیاں نے وہ جاہل ہے بحث بندی نہیں تک کوئی نہیں بنتا یار جن سے 3-4 بچے اگے آئے ہیں نا کار چ 3-4 بچے ایک بچہ اور آ جائے نا تو وڈے بچے پوچھ دے نے کیونکہ اگے وہ نہیں چھڑ دیکھ دے انہوں پوچھ دے نے کہ اے کتوں آیا ہے تو کی جواب دے ہو ماں پیو
بچے نو کیا کتوں آیا یہ دسی دا کہ اے اللہ دیتا ہے کی دسی دا بولنا جنہوں سمجھ آ جائے اے اللہ دیتا ہے اور خدا دا واسطہ جے انہاں ہستیاں دی پیدائش تے بحث بند کرو انہاں دے متعلق اگر کوئی پوچھدا ہے کہ وہ کیویں آئے نے تے اینے کافی ہے اللہ دیتے ہیں ساڑھے ذہن آ نہیں سکتی جناب موسیٰ سے نا جی فرعون کا زمانہ سی اور فرعون نے اللہ فرماتا ہے یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم کہ وہ پتر ماری جاتا سی بچے جڑا نا قتل کر چھڑتا سی تے بچیاں بچا لیتا سی کیوں انہوں نجومیاں دسیا سی کہ کسے موسیٰ نامی بچے نے ہونا ہے تے انہیں تیری تخت و تاج تیری حکومت تحس نحس کر دینی ہے تہو بالا کر دینی ہے تیری تاج پوشی تیرا اقتدار نست و نمود کر دے گا موسیٰ نامی بچہ آوے گا تے تیرے تباہ کر دے گا وہ اس وجہ تو ڈر گیا کنہیں دسیا سی نجومیاں نے کہ موسیٰ آوے گا اور فرعون یقین کر گیا اور نجومیاں دسیا سی یار کہ ایک موسیٰ نامی بچہ آوے گا تو فرعون یقین کر گیا میں نہ شابش اس فرعون تے جڑا نجومیاں دی گل تے یقین کر گیا تے لعنت انہاں مسلماناں تے جڑے ہن تک مصطفیٰ دی اس گل تے بھی یقین نہیں پہ کرتے کہ مہدی آوے گا وسرے روچ آباد روچ وہ جدو پاک لگ گیا تو انہیں بچے ذبح کرنے شروع کر دیتے نظام دیکھنا ہوتا جنہوں موضوع دے چھے بچیاں بچائی جانیاں تے بچے ماری جانے قتل کری جانے وہ کیویں کرتا سی انہیں باقاعدہ ٹیماں تشکیل دیتیاں سر ٹیماں تشکیل دیتیاں سر کہ وہ گھر چ پھر کے ویکھن کہ کیڑی ماں حاملہ ہے کدے گھر بچے دی امید ہے وہ پھر صاحب رکھدا سی کئی ماما دے حمل انہیں قتل کیتے اور کئی بچے دنیا تے آئے انہیں قتل کیتے اب قرآن میرے ہاتھی چھے پوچھو تے مولویاں نو صحیح نا معصومین دی پیدائش تے بحث کرن والے مولویاں نو گندی نالی دے کیڑے مولویاں نو پوچھو تے صحیح نا کہ کنی واری فرعون دیاں دائیاں جناب موسیٰ دی ماں تک اپنیاں نے جی آواز آ رہی اللہ کا شکر ہے اللہ گل سمجھ آ رہی دوستو کئی واری آئیاں دائیاں فرعون کی طرفوں جناب مادر موسیٰ اچھا انہوں نے نام نہیں لکھیا قرآن چ اللہ تعالیٰ بھی موسیٰ ہی فرمایا اس وقت سے پھر اسی بھی موسیٰ ہی آخنے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ موسیٰ لفظ نے قرآن پاک دے کہ ہم نے وحی کی موسیٰ کی ماں کی طرف وہ کئی باری آئیاں اور جا کے شام نو ملیاں نے جی شام نو ملیاں نے پھر سویرے ملیاں نے کیونکہ کسی دسیا سی کہ ایس گھر کو امید ہے لکھے نے لفظ کتاباں چ وہ نظام ہے نا جی وہ بے حد نظام ہے
موسیٰ دی آمد نہیں آتی، ساڑی سمجھ ایک جناب عیسیٰ دی آمد نہیں آتی، ساڑی سمجھ ایک جناب آدم علیہ السلام دی تخلیق نہیں آتی، یہ ہوتا نظام ہے۔ اور اگلی گل ہے کہ اللہ فرمانا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، ایک کدو آکھیا بس اے لفظ تھوڑے سن لو پھر میں مسائب تلاوت کرا۔ آخری جملے نے میرے لفظ پیغام پہنچ رہا ہے، موضوع میرا مسلسل چل رہا ہے، ٹائم ساڑھ پلے ہے انشاءاللہ، ہر پہلو تے کوشش کرا گا ضروری بیان کیتا جائے، میرے لفظ میں اتنا چاہا۔ تو پہلو جناب موسیٰ دی آمد ہوئی، دیکھنا ذرا میرے تو پہلو جناب موسیٰ دی آمد ہوئی، پچھلے پیر فرعون کو کسی نے خبر دیتی، آخر وہ دیکھو میں نجومی سن تے ڈریا سی 70,000 بال ہوں تک بروا بیٹھا ہے، 70,000 بچے قتل کر بیٹھا ہے، 70,000 امریکہ مارتا رہا 20 سال بمب افغانستان چ پاکستان چ روز بمب پھڑتا سی تے مسا مار کے 70,000 بندہ مریا بمباں نال، جتنے 100 150 روز مرتے سن۔ اللہ جانے نے کیویں قتل و غارت گری دا بازار گرم کیتا ہے کہ 70,000 تک لکھیا کہ بچہ فرعون نے قتل کرایا ہے۔ اور میں کیا تو دے نظام نہیں سمجھتا یار، تو قرآن دھیان نال پڑھے تے تینوں دے نظام دا پتہ لگے نا۔ اور میں کیا پروردگارا تو جو 70,000 مروا چھڑیا ہے تے ایک موسیٰ بچا لیا ہے، 70,000 مروایا ہی تے ایک موسیٰ بچایا ہی۔ اے مولوی تے نامراد آندے نے ساڈے چ تے انہاں چ فرق ہی کوئی نہیں۔ اللہ فرمایا پلیت نے بکواس کرتے نے او تے 70,000 کدی 70 کروڑ بھی ہوئے تے میرے نمائندے دی چھٹی کیا نہیں۔ کدی 70 ارب بھی ہوئے تے جڑا او دا نمائندہ ہے نا او دی نالین جیسا نہیں، کیونکہ انہاں دے ذریعے دا نظام پہنچتا ہے۔ اور وہ کنہ دے گھر چاہتے ہیں ماں دی گل اللہ قرآن سے کیتی، وہ کہڑے ویلے ذرا گل سن۔ اور پچھلے پیر میں جی پھر آ گیا ایجنٹ فرعون نے بوٹ پائے، دروازہ توڑیا، اینٹ گھر سی نا جی تے احتیاط انہیں دسی سی کیوں خدا اپنا نظام ہے۔ پچھلے پاسے تندور سی، جناب موسیٰ دی والدہ دے گھر پچھلے پاسے گھر دے وچ نظام ہے نا جی دا تندور سی، اور فوجی فرعون دے اندر آئے۔ اللہ فرماتا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، میں فوراً موسیٰ دی ماں وحی کی تھی، وحی اور وحی دا لفظ ہے وَأَوْحَيْنَا، ہم نے وحی کی إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، موسیٰ کی ماں کی طرف۔ اجڑے مولوی نے وحی صرف نبی تے ہوتی ہے، اور موسیٰ علیہ السلام دی ماں نبی تے نہیں نا، یہ دا مطلب ہے وحی صرف معصوم تے نہیں ہوتی بلکہ معصوم دی ماں تے بھی ہوتی ہے۔ ہون پتہ لگا جائے کہ بی بی فاطمہ بنت اسد ابو طالب دے بیڑے اٹھ کے اللہ دے بیڑے کیویں ہو گیا۔ جنہیں ذریعے نے اپنا پیغام پہنچانا ہوئے نا، وہ نرا انہوں پاک نہیں بناتا، وہ دی ماں بھی پاک بناتا ہے، وہ دا باپ بھی پاک بناتا ہے، وہ دی ماں نال بھی رابطے چ رہتا ہے، وہ دے پیو نال بھی رابطے چ رہتا ہے، کیونکہ انہوں دے ذریعے نظام پہنچنا ہے۔ وہ جڑے نظام پہنچاتے ہیں نا وہ دے اپنے ہوتے ہیں۔ ساڈا دنیا نال ہور کوئی اختلاف نہیں، اسی لکھ واری تواڈے نوکر، اسی تواڈے پیار کرنے والے، تسی ساڈے ویر ہو، ساڈی جان ہو، ساڈے علماء دستے نے کہ تسی ساڈی جان ہو، لیکن نظام صرف اینا کو سمجھو کہ جڑے او دے اپنے نا انہاں نوں اسی نہیں چن سکدے۔
میں 12واں اشرا اس منبر تو پہ تلاوت کرنا جی. اور اتفاق ایسا ہے، میں معافی منگنا اپنی مرشد زادی کو، اتفاق ہی کہہ لو اگر نہ ایسی گل تو کوئی نہیں سی کہ کربلا چ کچھ بیبیاں نے جنہوں نے ایک پتر دیتا ہے، کسی بیبی نے 2 پتر دیتے ہیں، کسی نے 4 پتر دیتے ہیں. 2 بیبیاں ایسیاں نے جی جنہ دی کربلا چ نسل ہی مک گئی. ایک بیبی دا اج ذکر کراں گا جی، ایک بیبی دا پھر جس دن ٹائم ملیا نا جی اس دن ذکر کراں گا. ایک بیبی ہے جدا نام ہے زینب بنت علی. میں کائنات قربان کرا اپنی بیبی دے اس لفظ نہ تو معصومہ دے نہ تو میں اپنی دھیاں دے برکے وار دیں، اپنی دھیاں قربان کر دیں. اس بیبی دے 2 پتر سن جی، ایک دا نام عون سی، ایک دا نام محمد سی. ایک دی عمر 7 سال سی کربلا چ، ایک دی عمر 11 سال سی جی. میں تھوڑا پچھو ٹوڑا جی. یہ دونوں پتروں حضرت امام حسین مدینیوں جدوں نکلے نا تے نال لے کے نہیں ٹرے، مدینیوں نال لے کے نہیں گئے. جناب یہ کہہ کے رو گئے کہ تواڈے بابا علیل نے اون محمد جی مامو آواز ہوتی ہے تواڈے بابا علیل نے بیمار نے، تسی انہاں دی بیمار پرسی واسطے گھر قیام کرو. یہ اصل وجہ علماء نے لکھی ہے جی کہ کیوں یہ تسی ظاہری کہ تسی اپنے بابا کو قیام کرو. یہ اصل وجہ لکھی ہے کہ کیوں شبیر نال لے کے نہیں سن ٹرے. علماء لکھتے ہیں کہ جدن دنیا تے حضرت علی اکبر آئے نے نا، شہزادہ علی اکبر، بی بی زینب نے جناب ام لیلہ دی گود وچ شہزادہ علی اکبر نو ویکھیا، ویکھ کے نا انج بیٹھے سن حسین. بی بی زینب نے ویکھیا تے فرمایا حسین جی میری بہن. فرمایا حسین میں اگے اج تک تواڈے کولوں منگی کوئی شے نہیں، جے تسی اجازت دیو تے میں تواڈے کولوں کچھ منگ لاں. آواز ہوندی میری بہن حکم کر ہے. آواز ہوندی حسین جے لیلہ راضی ہو جائے نا، جے علی اکبر دی ماں راضی ہو جائے تے حسین ایک پتر تو مینوں نہیں دے چھڑدا، میں پالا علی اکبر نو. علامہ فرماتے نے بچپن چ بی بی لیلہ دی رضا نال حضرت علی اکبر نو بی بی زینب نے گود لے لیا. اتنے خوبصورت سن علی اکبر کہ بی بی حجاب وچ پالے 18 سال اور بہت پیار کرتے سن حضرت علی اکبر نال بی بی زینب. علماء لکھتے ہیں تہاڈا کی خیال ہے کہ بی بی زینب حضرت علی اکبر نال انج پیار کرتے سن تے حضرت امام حسین بی بی زینب دے بچیاں نال گھٹ پیار کرتے ہون گے؟ علامہ فرماتے ہیں کہ حضرت امام حسین حضرت زینب دے بچے اونو محمد نال بی بی زینب نالوں بھی زیادہ پیار کرتے سن. اور یہی پیار دی وجہ سی کہ شبیر نو پتہ سی مصیبتاں دا سفر ہے، دکھاں تے تکلیفاں دا سفر ہے تے میری بہن دے بچے نہ دکھاں تے تکلیفاں تو بچ جان. اس وجہ تو حضرت امام حسین حضرت اون محمد نو نال لے کے نہیں ٹرے، مدینے ٹکایا. ٹکا کے آپ مکے آ گیا، 4 مہینے مکے قیام کیتا، مکے تو سفر شروع کیتا. علامہ لکھتے ہیں کہ 7 میل سفر کیتا ہے جی. حضرت امام حسین نے قافلے نے مکے تو 7 میل سفر کیتا ہے تے ایک منزل آ گئی جس منزل کا نام ہے منزل تمیم. جڑے زائرین نے انہوں نے پتہ ہے اس جگہ تے مسجد عائشہ ہے. اس جگہ تے جدوں قافلہ اپڑیا نا کربلا دے مسافرہ دا، اوتھے جا کے قافلہ ٹردا سی پیا کہ اچانک شبیر ہے جی گھوڑے دا منہ پرتایا تے فرمایا عباس جی آقا. فرمایا عباس انج کرو کہ ایتھے میرا ایک خیمہ نصب کر دے. مولا سارا قافلہ روکا. فرمایا قافلہ روکو. مولا کیا سارے دے خیمے نصب کر دیا؟ فرمایا خیمہ صرف میرا، باقیاں دا صرف قافلہ روکو، چلنا نہیں تے خیمہ بولا میرے نال صرف میرا.
میرے نال رلو، میں کچھ آکھنا چاہنا، میں اس بی بی دے بچیاں دے 2 لفظ آکھنا چاہنا جدی نسل مک گئی، صرف میرا خیمہ بنا دے۔ حضرت عباس نے خیمہ نصب کیتا، شبیر دا تکیہ لگا، قدم والے پاسے عباس بیٹھے سن، باقی قافلہ سارا کھلوتا سی، بیٹھے سن سامنے عباس۔ امام حسین فرمایا عباس جی مولا، فرمایا عباس جاؤ وقت ہو گیا، اٹھ پو، میرا ایک مہمان آندا ہے پہ، اٹھ کے استقبال کرو، میرا ایک مہمان آ رہا ہے، اٹھ کے تسی دا استقبال کرو۔ علامہ فرماتے نے، صاحب کتاب لکھتے ہیں کہ حضرت عباس اٹھے چھیتی نال، دوڑ کے باہر آئے، اینج رستے والے پاسے ویکھیا۔ عباس فرماتے نے میں حیران ہو گیا کہ حضرت عبداللہ ہوندے سن پہ سجے ہاتھ نال آن سی، کھبے ہاتھ نال محمد سی، دوویں شہزادے لے کے عباس سلام کیتا نہ ود کے پوچھے عباس میرے مولا واقع حسین ابن علی، فرمایا سرکار تھوڑا انتظار پہ کرتے نے خیمے چ، سدھے خیمے چ آ گئے، اٹھ کے بطول دے پتر نے اپنے بہنوئی دا استقبال کیتا، اٹھن لگے نا، اٹھن لگے تے روکن دی کوشش کی تھی جناب عبداللہ نے کہ مولا بیٹھے رہو، نہ تکلیف کرو، فرمایا نا، ایک سینے نہ لا لیا تے فرمایا نا، میرے نال تواڈے 2 رشتے نے، ایک تسی میرے چاچے جائے ہو تے دوسرا تسی میری زینب دے سرتاج ہو۔ حضرت امام حسین بڑا احترام کرتے سن جناب عبداللہ دا بی بی زینب دے شوہر ہون دی وجہ تو۔ کیویں آئے ہو؟ آواز آتی ہے مولا ایک عرض ہے، جے تسی اجازت دیو تے میں ایک واری زینب نال مل لوں۔ آواز آتی ہے اجازت دی کیڑی لوڑ ہے، لکھ واری ملو، تواڈی شریکہ حیات ہے، تسی سرتاج ہو، تسی حاکم ہو، جنی واری دل کرے ملو، بسم اللہ ملو۔ اجازت لے کے انج دور ایک محمل سی جدے وچ بی بی زینب بیٹھے سن۔ حضرت عبداللہ ٹر پہ، سجے ہاتھ نال آن، کھبے ہاتھ نال محمد، ٹردے 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 بی بی زینب دے محمل دے اجے قریب نہیں سن آئے کہ بی بی زینب نو محمل چ پتہ لگا کہ عبداللہ آئے۔ بی بی فرماتے نے میں اپنے دل چ خیال کیتا کہ جے عبداللہ آئے نے نا اس غرض نال کہ مینوں واپس مدینے لے جان، تے پھر جے اس غرض نال آئے نے تے پھر میں جاواں گی ضرور، کیونکہ میں منع نہیں کر سکتی میرے شوہر نے، لیکن یہ ممکن نہیں کہ حسین کربلا زندہ جائے تے زینب مدینے بھی زندہ جائے، مر جائے گی۔ یہ سوچنے سکتا ہے کہ اینج خرامہ خرامہ، ادھر دیکھنا میرے آج، خرامہ خرامہ ٹرتے ٹرتے اینج محمد سی بی بی زینب دا ایک شہزادہ سجے ہاتھ نال، ایک شہزادہ کھبے ہاتھ نال، اینج بی بی دے محمل دے تھلے آ کے نا جناب عبداللہ فرمایا چاچے جائی میرا سلام۔ آواز آتی ہے کہ سلام عبداللہ، عبداللہ کیویں آئے ہو؟ اجے جناب عبداللہ بولے نہیں، بی بی خود فرمایا جے تسی مینوں لین آئے ہو نا تے میں جاں گی ضرور، میں منع نہیں کر سکتی، لیکن یاد رکھیا جے زینب زندہ نہیں مدینے جائے گی، میرا ویر کربلا دے پاسے جائے تے میں زندہ واپس چلی جائے، ممکن نہیں۔ میں نا آقا زادی آج تسی نیرا اینا تصور کر کے کہ ویر دی جدائی دا نیرا تصور کر کے تسی پہ فرماندے ہو میں زندہ نہیں جاؤں گی، آقا زادی ادو کیویں برداشت کرو گے جدو 70 قدم دے فاصلے تے شمر پہ غیرت نہیں تو نپ کے خنجر چلائے گا۔ عبداللہ کیویں آئے ہو؟ آواز آتی ہے چاچے جائی میں تو انہوں لین نہیں آیا، چاچے جائی میں تو انہوں لین نہیں آیا۔ عبداللہ پھر کیویں آئے ہو؟ آواز آتی چاچے جائی میں تو انہوں دسا کچھ دن پہلے نا مینو خواب چ نبیاں دے سلطان ملے نے، تواڈے نانا خواب چ ملے نے تے مینو دسیا نے کہ میرے پتر حسین دا مصیبتاں دا سفر ہے۔
میرے حسین دا مشکلات دا سفر ہے، دکھا دا سفر ہے، تکلیفہ دا سفر ہے۔ پھر عبداللہ فرمایا منو میرے مولا دے فرمان یاد نے، میرے رسول فرمایا سی کہ دکھا دے سفر تے نکلو نا تے نال کچھ سامان صدقہ لے کے نکلو۔ میرے آقا فرمایا سی جدو دکھا دے سفر تے نکلو نا تے نال کچھ سامان صدقہ لے کے نکلو۔ تے میں نا مینوں پتہ ہے تواڈے ویر حسین دے دکھاں دے سفر نے، مصیبتاں دے سفر نے، میں نا تواڈے ویر واسطے کچھ صدقہ لے کے آیا۔ علامہ فرماتے نے محمل چ تڑپ گئی بطول دی تھی تے فرمایا عبداللہ بے شک تسی عرب دے رئیس ہو، تواڈے بابا جعفر تیار عرب دے رئیس، لیکن تسی میرے حسین دا کی صدقہ دے سکتے ہو؟ تسی میرے حسین دا کی صدقہ دے سکتے ہو؟ جملہ سنو گے، علامہ فرماتے نے محمل چ بی بی زینب تڑپن لگ پہ جنہوں جناب عبداللہ فرمایا زینب ذرا میرے ال ویکھو تے صحیح نا، میں نال دو صدقے لے کے آیا، تواڈے ویر تے اوکھا ویلا بڑے آؤ نا اپنے الو صدقہ کر چھڑیا جے۔ او میں کائنات قربان کرا جناب عبداللہ دی معرفت تو، میں عزتہ قربان کرا بی بی زینب دے صدقیہ تو، تے اب محمد میرے الو صدقہ کر چھڑیا جے۔ دوست پتر صدقے دے طور تے جناب عبداللہ نے بی بی زینب دے حوالے کی تے فرمایا جتھے اوکھی بڑے نا ایک اپنے الو صدقہ دے چھڑیا جے اپنے ویر حسین دا، ایک میرے الو اپنے ویر حسین دا صدقہ بھی صدقہ وار چھڑیا جے۔ علامہ فرماندے نے اس منزل تو لے کے کربلا تک اوکھے سفر سن جی، پہاڑاں دے سفر، ریگستاناں دے سفر، جنگلاں دے سفر، دریاواں دے سفر، مصیبتاں تے تکلیفاں دے سفر، کدھرے بادشاہ تے کدھرے توپاں تے کدھرے توڑاں۔ علماء لکھ دے نے قرآن میرے ہاتھ چے، علماء لکھ دے نے منزل تمیم تو لے کے کربلا تک بی بی زینب جدو کدی حضرت امام حسین دے قریب آئے نے نا، قرآن میرے ہاتھ چے نہ کدھرے آن دا نام لیا نہ کسی جگہ تے محمد دا نام لیا، جدو فرمایا نا فرمایا حسین ویر ویکھو تے صحیح نا، گرمی دی شدت نال میرے علی اکبر دا چہرہ لے گیا، علی اکبر دا چہرہ زرد ہو گیا گرمی دی شدت نال، میرے پتر دے پیر سج گئے ٹر ٹر کے کربلا دے سفر دے۔ کدی نہ نہیں لیا بی بی نے، نہ کدی آؤں نہ لیا، نہ کدھرے محمد دا نام لیا۔ کربلا پڑ گیا جی، ایک شہزادے دی عمر 7 سال، ایک شہزادے دی عمر 11 سال۔ صاحب مقتل لکھ دے نے کہ صبح دن چڑھیا تے بی بی زینب فرمایا آن جی اماں، محمد جی اماں، آن دن چڑھ پیا، فوجاں ویکھ دیو نا پہ، لشکر ویکھ دیو نا پہ، یہ سارے تواڈے مامو حسین دے دشمن جے، ایک قاتل جے سارے میرے ویر حسین دے، آن میں تواڈے تے راضی تاں ہونا ہے جے تساں سینے اچ نیزے کھاتے تھے۔ او میں کائنات قربان کرا کربلا دیاں ماواں تو، آن محمد میں تواڈے تے ادو خوش ہونا ہے جدوں تساں برچیاں سینے اچ کھادیاں۔ علامہ فرماتے ہیں دن چڑھ گیا، شہید حسین ابن علی تے ٹرے، جوان ٹردے گئے، شہادتہ ملدیاں گئیاں۔ صاحب مقتل لکھتے ہیں فضل اللہ جی اینج اڈیاں چک چک کے نا، اے بطول دے پوترے دوترے، جعفر تیار دے پوترے، بی بی زینب دے پتر، اینج اڈیاں چک چک کے مامے نے سامنے کھلوندے سن تاکہ مامے نو دسیے کہ ماما سنو چھوٹا نہ سمجھو، سانو ٹورو اسی تواڈے سر تو قربان ہوئیے۔ علامہ فرماندے نے سارا دن جیڑے ویلے بھی یہ دو شہزادے بی بی زینب نال ملے نے نا، ادو ہی بی بی زینب فرمایا آن تے محمد اجے تسی زندہ ہو،
اجازت نہیں دیتے. بی بی فرمایا اجازت میں لے دینی. اجازت بی بی زینب نے لے کے دیتی. ایک وقت دوویں شہزادے, ایک شہزادے نو دستار بنی جعفر تیار دی, ایک شہزادے نے سر تے دستار رکھی حیدر کرار دی. بی بی نے منہ چومیا تے فرمایا آؤں تے محمد تسی جعفر تیار دے پوترے ہو, تسی حیدر کرار دے نواسے ہو. بڑے شجاع سجے تواڈے نانا تے تواڈے دادا, سونا لڑیا جے میرا لال, مینوں پتہ ہے تسا سونا لڑنا ہے. بی بی فرمایا مینوں پتہ ہے تسا سونا لڑنا, سونا لڑیا جے. الوداع کر کے دوویں شہزادے حیدر کرار تے جعفر تیار دی شبیہ بن کے گھوڑیاں تے سوار ہو کے انج ٹرے نا. اللہ جانے کی خیال آیا تھوڑا جا ٹرے تے بی بی زینب نے دوڑ کے پھر روکیا. فرمایا او نا محمد ایک باری رک جاؤ. دوویں شہزادے رکھے. فرمایا جی اماں لے آوی یزید تو. فرمایا نا ایتھے ہی میری گل سن لو, اماں حکم کرو. بی بی قریب جا کے دساں کی فرمایا. فرمایا منو پتہ ہے تسی بہادر ہو, تساں نہر فرات ہونے یزید دے لشکر کو چھڑا لینی ہے. مینوں پتہ ہے تسی جعفر تیار دی شجاعت دے مالک ہو, تسی حیدر کرار دی شجاعت دے مالک ہو. اماں پھر کیوں روکیا جے؟ فرمایا میرا لال یاد رکھیا جے, ماں تانوں اپنا حق نہ بخشے گی جے نہر فرات دے کنارے تو لگدیاں تواڈے ذہن وچ کدھر پانی دا خیال آوے. جے تواڈے ذہن وچ پانی دا خیال آوے تے ماں تانوں معاف نہ کرے گی. یاد رکھیا جے تواڈے مامے حسین دا علی اصغر اجے پیاسا ہے, میرے ویر دی سکینہ اجے پیاسی ہے. اماں تسی فکر نہ کرو. آئی جی میدان وچ سونے لڑے جی جعفر تیار دے پوترے, 3 دن دے تسے تے پیاسے حیدر کرار دے نواسے سونے لڑے جی. ود ود کے حملے کیتے, میمنہ تے میسرہ تے قلب لشکر تباہ کر دیتے. انہاں دوہاں شہزادیاں نے علامہ فرماندے نے ٹیلے تے کھلو کے بی بی زینب دے نال حضرت امام حسین کا ویکھدے سن. جدوں ایک بے غیرت نے انج ایک پہلو چوا کے چھپ کے نیزہ ماریا جڑا آن دی وکھی چ لگا. ایک نیزہ شہزادے محمد نو لگا. علامہ فرماندے نے شہزادیاں دے ڈگن دی دیر سی, شبیر اٹھ پے, آواز آندی ہے بی بی
چوں سادہ